اللہ الرحمن الرحیم. محترم شرکائے کرام اور ادب نواز ساتھی، ادب ہمارا فرسٹ لو کبھی نہیں رہا، اور محبت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی توجیہ نہیں کی جاتی ہے، یہ الزام. لیکن ایک بات ضرور ہے جو آپ سب چونکہ اسی قافلے میں شریک ہیں. سودا کا ایک شعر ہے، سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ، جانیے تم نے اسے کس حال میں دیکھا. تو اس فرسٹ لو نہ ہونے کی ایک وجہ وہ حال بھی ہے جو ہمارے ادب کے دوستوں میں رہا ہے. یعنی ادب جسٹیفیکیشن نہیں کرتا ہے بلکہ بیوٹیفیکیشن کرتا ہے. تو جب ادب سے جسٹیفیکیشن کا کام ہونے لگتا ہے تو پھر وہ اپنا اصل رول چھوڑ دیتا ہے. اس کا کام اصل بیوٹیفیکیشن ہے. وہ عصائے موسیٰ نہیں ہے، ید بیضا ہے. لیکن عجب اتفاق کہ ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب مرحوم یہ تقریباً 30-24 برس اپنے دور صدارت آخری دنوں میں جب میں نے جھارکھنڈ کا امیر حلقہ تھا 2003 سے 2011 تک، تو اس درمیان میں ادب اسلامی کی شاخ تنظیمی ذمہ دار کی حیثیت سے قائم کرنی پڑی، اور آپ لوگوں کو وہاں پھر ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہا، اور آخر میں یہ ذمہ داری مجلس اعلیٰ میں میں پہلی دفعہ شریک ہوا، اور اس مرتبہ جو انتخاب ہوا یہ ذمہ داری یہ ہمارے سب کو انہی لوگوں نے ڈالی. اور پھر میں نے ان سے درخواست کیا کہ آپ سب پرستی فرمائیں. انہوں نے آ کر کے یہ بتایا بھی تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقت دیں گے، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہ گیا اتنا جلد ہم لوگوں سے جدا ہو جائے. مرکز میں بھی ایک تعزیتی جلسہ ہوا تھا جس میں سید عبدالباری صاحب مرحوم کے سلسلے میں یہ چند باتیں میں نے وہاں پیش کی تھی. ڈاکٹر سلیم صاحب نے وہاں سے جب میں چل رہا تھا تو ذکر کیا اس نشست کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ وہاں آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے یہاں بھی دیتے آئے تو اچھا ہے. تو میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شب، ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب. آزادی ہند کے بعد تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں فکر مودودی سے متاثر ہونے والے چند نوجوانوں کے جذبے جنون نے ایک نیا ویرانہ آباد کیا تھا جس کو سامی تفگا رامپور کہا جاتا ہے. شبنم سبحانی صاحب مرحوم بھی انہی چند نوجوانوں میں ایک تھے. فارغین ثانوی تفگا میں سے کچھ نے تحقیق کے لیے صحرا کی راہ بعض زندگی کی عام شاہراہ پر چل پڑے، لیکن عبدالباری صاحب مرحوم ان دونوں سے جدا شیش و ادب و وادی سیاست میں خدمت میں رسوائی زمانہ سے بے پرواہ ہو کر تقابل دمادم کی مثال بنے رہے. ان کے جذبے کا اخلاص، فکر کی صلابت اور عمل کی فعالیت کبھی ڈھیمی نہیں. اگر وہ 1857 کے غدر کے بعد کے حالات میں ہوتے تو سر سید حلقہ ناناتوی جمال الدین افغانی اور شبلی سبوں کے ساتھ، اور اسی طرح حالی اور اکبر الہ آبادی کے بزم شاعری میں بھی یکساں شریک ہوتے. جو لوگ دینی جدوجہد، احیاء ملت اور خیر و بھلائی کی کوششوں کو خاص حلقوں، چند شخصیتوں، بعض اداؤں، مخصوص اصطلاحوں اور اسلوب سے سمجھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک بظاہر شبن سبحانی مرحوم کی سرگرمیوں میں کبھی تضاد بھی نظر آ سکتا ہے. لیکن جو لوگ دینی خدمت اور نیکی اور بھلائی کو آفاقی نظر سے دیکھتے ہیں وہ کسی خاص حلقوں، گروہوں، رنگوں اور اداؤں کے اسیر نہیں ہوتے. مرحوم عبدالباری صاحب مرحوم ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. وہ جام الصبح سے آگے شرابت طہورہ پر نظر رکھتے تھے اور ہر مرحلے میں جام دے نہ دے شراب تو دے کے قائل تھے. اسی وجہ سے ان کی شخصیت میں ایک شان دل ربائی، ایک لچک، ریشم کی سی نرمی، لینت رواداری اور نباہ کرنے کا ایک سلیقہ پیدا
ہو گیا تھا. وہ نظم اور نثر دونوں کے آدمی تھے. ان کی شخصیت میں بھی نثر کی شفافیت اور شاعری کا ابہام دونوں پایا جاتا تھا، جس سے کبھی مختلف رویوں کا اظہار ہوتا تھا. لیکن ان لوگوں کے لیے جو زندگی کو ایک بت ہزار شیوا سمجھنے سے قاصر ہے، شبنم صاحب کو قریب سے دیکھنے پر ان کی شخصیت اور مزاج کا قوس قزح صاف نظر آتا تھا، بشرطے کہ ہم بھی مختلف رنگوں کے مزاج حسن کو سمجھتے ہیں. ان کی کتاب آزاد ہندوستان اور مسلم تنظیمیں پڑھ جائیے، صاف محسوس ہوگا کہ ان کا نقطۂ نظر تنظیمی حصار میں گرفتار اور تہذب سے پاک تھا. یہ معمولی بات نہیں. مختلف ملی جماعتوں، تنظیموں اور اداروں سے وابستہ بعض صالحین بھی اس مرض میں گرفتار رہے جو ملت کے حقیقی اتحاد کی راہ میں آج بھی سنگ گراں. عبدالباری صاحب مرحوم کی ذات ان تمام آلائشوں سے پاک تھی. ان کی دوسری کتاب ملاقاتیں، جس میں مشاہیر ملت کے انٹرویوز اور حیاتی زندگی، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص محدود حلقے سے وابستہ شخصیت سے نہیں تھا، بلکہ ان صفات اور سرگرمیوں سے تھا جو شخصیتوں کو بڑا بناتا. مختلف میدان عمل کی نمایاں شخصیات کو اس طرح اپنی عقیدت کا مرکز بنائے رکھنے کا مطلب ہے کہ شبنم صاحب مرحوم کی نظر ذات پر نہیں صفات پر تھی، اور یہ بات بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے لیے تزکیے کی آنچ پر اپنی ذات کی صفیت کو جلانا پڑتا ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ جب کسی راہ پر چل پڑتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے. ایک پہلو سے ان کے اخلاص بھی اس میں دخل ہوتا ہے. بعض ایسے لوگ کچھ بڑا کام بھی کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زندگی کے میدان میں دائیں بائیں کئی پگڈنڈیوں پر چل کر تجربے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن کاروان حق سے دور نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. شبنم سبحانی مرحوم کے اندر بھی تجربے کی صلاحیت موجود تھی. وہ اصلاً دل کی آواز پر اقدام کرنے میں کبھی جھجک نہیں محسوس کرتے. جائیں ہیں جدھر ہمت مردانہ کہیں. تحریک اسلامی کی 70 سالہ تاریخ میں بہت ساری نمایاں شخصیتیں ہیں جو تحریک اسلامی سے وابستہ ہو کر اس سے آگے نکل گئی یا پیچھے چھوٹ گئی، لیکن ان میں بعض شخصیتیں اپنے گرم گرم اظہار اختلاف سے معروف بھی ہوئی. بعض نے نیم خاموشی کا رویہ اختیار کیا اور کچھ نے خاموش اختلاف سے کام کیا، لیکن ان تمام لوگوں بالآخر تحریک سے ایک اجنبیت کا پردہ ہے ہو گیا. کوئی نمایاں شخصیت شبنم صاحب کی طرح ایسی نہیں ہے جو وابستہ نظم بھی رہی ہو اور علیحدہ ہونے کے بعد بھی اجنبیت کا پردہ حائل ہونے نہیں دیا، بلکہ لذت رفاقت سے بھی دور رہی. مرحوم تحریک اسلامی کے ادبی محاذ کے قافلے میں شریک ابتدائی سے رہے اور پہلے دن سے ادب اسلامی کے نورتن میں سمجھے جاتے تھے. آخر میں تو سالار قافلہ ہو. آج ادب اسلامی کے محاذ پر جس پہلو سے بھی اس کے ارکان ثلاثہ کا نام لیا جائے گا، عبدالباری صاحب مرحوم کے بغیر یہ فہرست مکمل نہیں ہو. نظم ہو یا نثر، تنقید ہو یا تحقیق، تنظیمی سرگرمی ہو یا ملی ادبی پرچوں کی ادارت، ہر زاویے سے ارکان ثلاثہ میں شمار کی جائیں گے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ ادب اسلامی کے معتبر ترجمان، علامت اور نشان بن گئے تھے. ان کے انتقال سے ہم ایک معروف ادیب، فنکار، کسی پرچے کے مدیر، اسلامی سرگرمیوں کے مرد مجاہد اور ادارہ ادب کے سرپرست سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ ان کا اٹھ جانا ترجمان اور شناخت کھو جانے کے خبر محسوس. وہ ہندوستان میں ادب اسلامی کی شناخت بن چکے تھے. جہاں تک ان کی شاعری کا سوال ہے، یقیناً وہ بڑی شاعری نہیں. انہوں نے کئی اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی. ان کی شاعری کے بارے میں خود ان سے سنی جو انہوں نے لکھا ہے. میری نظموں میں کچھ پابند اور کچھ معرہ آزاد ہے. زبان و بیان کے ساتھ زیادہ زور فکری رجحانات، ثقافتی میدانات اور تہذیبی اقدار کی بھرپور ترجمانی پر دیا گیا ہے. یہ نظمیں اعلیٰ درجے کا فنی شاہکار نہ ہوں، لیکن متعلقہ عہد کے درد و تڑپ، سوز و گلاب اور معاشرتی تہذیب سطح پر اتھل پتھل پر شاعر کے رد عمل کو بے کم و کاست پیش کریں اور میں ایک روشن مستقبل کی آرزو کا چراغ سینے کے اندر روشن کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ان کا کوٹیشن تھا. اپنی تخلیق پر اتنا معمولی تنقید کے کردار کی صداقت اور فنی شعور پر قدرت کی دلیل ہے، لیکن ان کی شاعری کی قدر و قیمت بھی یہی ہے. جو اپنے عہد میں اسلامی جذب درو کا آئینہ، اس کے روشن خواب کا نگہباں، اس کی شاعری کا تنقیدی نگہباں، ان کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون والی کیفیت نہیں ہے. نہ وہاں تیر نیمکش کی وہ تڑپ ہے، نہ میر کا وہ لہجہ ہے شان ہی سے بجھا سا رہتا ہے.
دن ہوا ہے چراغ مفلس کا، نہ اقبال کی وہ شام ہے کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ ہاں شبنم سبحانی کے ہاں مقصدیت کی ایک دھیمی دھیمی آنچ ہے جس میں فنی رچاؤ کے ساتھ اسلامی تہذیب کی خوشبو، مستقبل کی روشن لکیریں، نئے خواب اور نئے آرزویں، یہی ان کی شخصیت تھی جو ان کی شاعری اور نثر دونوں میں ڈھل گئی۔ ادباروں کی تنقید میں تہذیبی اقدار اور پس منظر کو خاص اہمیت دیتے، ان کے نزدیک جمالیاتی قطرے بھی تہذیبی اقدار کا جز تھی۔ سب جانتے ہیں کہ بڑی شخصیتوں کے دو فتنے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بڑی شخصیتوں کے دو بڑے فتنے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی ذات سے مفتوح ہو کر انانیت کا شکار ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا محبوب بن کر نرگسی میں مبتلا ہو جائے۔ نرگسیت میں مبتلا آدمی دور سے صرف اچھا لگتا ہے، وہ کاغذ کا پھول ہوتا ہے، نزدیک جائیے تو کوئی خوشبو نہیں۔ انانیت کا شکار آدمی بے برگبار ہو کر خارزار بن جاتا ہے۔ شبنم سبحانی ان دونوں کمزور سے بہت دور تھے۔ وہ دور سے کیسے لگتے تھے مجھے نہیں معلوم، ان کے قریب جائیے تو شخصیت میں بڑی دل نوازی ملتی تھی، اور انہوں نے اپنے جذبے اور عبودیت سے اپنی خودی کی تعمیر کی تھی، اور خاکساری اور عاجزی کا وتیرہ ہمیشہ اختیار کیا۔ بلکہ انہوں نے اپنی تحریر میں خاکساری کو ایک اچھے فنکار کی شخصیت کا لازمی عنصر بتایا ہے۔ ملاحظہ ان کی کتاب صفحہ 218 20ویں صدی میں لوگ کا ترقی جائزہ لکھا ہے کہ اچھے فنکار کی شخصیت، خاکساری اچھے فنکار کی شخصیت کا لازمی عنصر ہے جو اس کی انانیت کے سرکش و ہروار کے لیے لگام کا کام کرتا ہے اور شخصیت کے توازن برقرار رکھتا ہے۔ مرحوم شبنم سبحانی صاحب کے فکر و فن کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین پر تبصرے بھی ہوں گے۔ انہوں نے دو چار نہیں درجنوں کتابیں تصنیف کی، ان پر برسوں نقل تبصرے جاری رہے۔ مختلف پرتوں کی ادارت پر انہوں نے ہزاروں صفحے سیاہ کیے، ان پر بھی تحقیق ہوئی، ان سے اتفاق اختلاف بھی ہوتا رہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پوری زندگی تن من دھن پورے اخلاص و لگن کے ساتھ شعر و ادب، تعلیم و تربیت، سیاست و خدمت کے میدان میں پوری اسلامی رواداری، تہذیب نفس اور لومۃ العین سے بے پرواہ ہو کر سرگرم عمل ہے۔ جو چمن زندگی کو بلائے رنگا رنگ پر پوری عمر شبنم افشانی کرتا رہا، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آسمان تیری لہر پر شبنم افشانی چلے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں محمد عمارت جناب چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں مرحوم کی۔ آمین۔ حضرات، اب اس نشست کا دوسرا حصہ شروع ہونا جاتا ہے۔ صاحب صدر جناب حسن صاحب کی